ہوں، لڑکا اپنے کزن کو فون کرتا ہے تو وہ تو میں تو گھر سے نکال دیا اس کو. یہ خوشخبریاں نہ سناؤ، یہ حماقت ہے یہ جو کر رہے ہو آپ. شگاف کیوں پڑتا ہے ازدواجی زندگی میں؟ قرآن کریم کا فرمان ہے نشوز سے پڑتا ہے. آپ توجہ فرمائیے، سورہ نساء میں خاندانی نظام، سسٹم، قرآن کا نظام قرآن نے بتایا ہے کس طرح خاندان چلنا ہے، کس طرح خاندان بننا ہے. الرجال قوامون علی النساء، شوہر، مرد، رجال یہ گھر کے سربراہ اور سرپرست ہوں گے. الرجال قوامون علی النساء، زن مریدی ممنوع ہے قرآن کی نقطۂ نگاہ سے. رن مرید نہیں بننا. ہم اردو میں اور پنجابی میں رن مرید کہتے ہیں یا زن مرید. پنجابی میں رن مرید، اردو میں زن مرید. فارسی والے زیادہ فصیح لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں زن ذلیل. زن ذلیل یعنی وہ جو اپنی عورت کے نیچے ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے. عورت نے اپنے سرتاج کو، اپنے مجازی خدا کو، یہ وہ تعبیریں ہیں جو آپ اپنی تہذیب میں استعمال کرتے ہیں یا کسی زمانے میں کیا کرتے تھے. عورت نے کتنی یہ ماہر عورت ہے اور مکار کہ اس نے اپنی مجازی خدا کو، اپنی قیم کو، اپنے سرپرست کو، اپنے سربراہ کو اس نے اپنا غلام بنا کے ذلیل رکھا ہوا ہے اور روز اس کی تذلیل کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ بڑی عورت ہے. یہ عام لوگوں کے عوامی اس رائے کے مطابق کہ عورت باعزت مرد کی بیوی ہو تو اس کے لیے زیادہ شرف ہے یا ایک ذلیل کی بیوی ہو تو اس کے لیے زیادہ عزت ہے. لوگ کیا کہتے ہیں خاندان والے کہ یہ ذلیل مرد کی بیوی ہے، اتنی بڑی اچھی عورت ہے کہ مرد ذلیل ہے اس کا. یا نہ، یہ اتنے بڑے شخصیت کی بیوی ہے، اتنے باوقار، اتنے باعزت مرد کی بیوی ہے. مرد کی عزت ہو تو عورت کی بھی عزت ہوتی ہے. مرد کو ذلیل کرو گی تو خود عزت کہاں سے کماؤ گی؟ ذلیل مرد کی بیوی بن کر تو پھر تو ذلیل ہی رہنا ہے تم نے بھی، عزت نہیں ہوگی. الرجال قوامون علی النساء، مرد بنے. عموماً عورتوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں مختلف. یہ ایک موضوع ہے جس کو مستقل عرصہ کئی سالوں سے، آپ یوں کہیں کہ شاید 20 سال سے زیادہ یہ موضوع ذہن میں میرے موجود ہے کہ کوئی فرصت ملے اس خاندانی نظام کو، قرآنی خاندانی نظام کو لوگوں کے سامنے پیش کروں. خصوصاً ایک دفعہ شاید اعلان بھی کیا تھا کہ کارگاہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں، ان کے لیے ایک کارگاہ ہو. وہ جن کی چھوٹے بچے ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں اور بچے پیدا ہو گئے ہیں لیکن چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے ایک علیحدہ کارگاہ کی ضرورت ہے. اور وہ خاندان جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، ابھی بلوغ کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ان کے سینگ نکل آئے ہیں، ان کو سنبھالنا خود ایک علیحدہ مسئلہ ہے ان کے لیے علیحدہ کارگاہ کی ضرورت ہے. چونکہ یہ تین ایک کیٹیگری نہیں ہے، الگ الگ نوعیت کی زندگیاں ہیں اور الگ الگ ان کے مشکلات ہیں، مسائل ہیں. لیکن ایسی توفیق ابھی ہوئی نہیں ہے. یعنی آمادگی اس طرح سے لوگوں کے اندر ان مسائل کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے شاید ابھی نہیں ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا بولنے والے کی زبان پر وہی جاری کرتا ہے جو سننے والے کا مقدر ہوتا ہے. سننے والا پہلے اس کو اپنی تقدیر بناتا ہے، پھر اللہ کسی کی زبان سے یہ چیزیں کہلوا دیتا ہے اور ان کا رزق ان کو مل جاتا ہے. دعا کریں انشاءاللہ کبھی توفیق ہو. الرجال قوامون علی النساء، مرد، اس سے مرد کی انسانی برتری ثابت نہیں ہوتی عورت پر، اس سے انتظامی برتری ہے مرد کی کہ گھر کے انتظامات کا قیم ذمہ دار مرد ہونا چاہیے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر خصوصیات دی ہیں. مثلا مرد کو طاقت دی ہے، انرجی دی ہے، مضبوط جسم دیا ہے، محنت و مشقت کی صلاحیت دی ہے، اس لیے اس کو یہ سخت کام اس کو سونپا ہے.
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور مرد کے سربراہ ہونے کی، گھر کے سربراہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ گھر کا نان و نفقہ مرد پر واجب ہے، اموال کا انفاق کرنا مرد پر واجب ہے۔ عورت اگر وراثت میں کچھ لے کر آئی ہے تو بھی اس پر واجب نہیں ہے، بچوں پر خرچ کرے، مرد پر خرچ کرے۔ اگر کماتی ہے تو بھی اس پر واجب نہیں ہے، بھلے اگر کرتی ہے تو اخلاقاً اچھا کام کر رہی ہے، برا کام نہیں ہے۔ اگر عورت بھی اپنے حصے کا مال لا کر بچوں میں، گھر کی بہبود کے لیے خرچ کر رہی ہے، حتیٰ شوہر کے لیے خرچ کر رہی ہے تو ٹھیک کر رہی ہے، یہ منع نہیں ہے، لیکن ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ جب مال کمانا، مال لے کر آنا، گھر بنانا، ضروریات زندگی فراہم کرنا، روزمرہ کے مسائل، علاج معالجے اور تعلیم تعلم کے باقی اخراجات آنے جانے کے، یہ سب مرد کے اوپر ہیں، اور مرد کو اتنی ذمہ داری جب دی گئی ہے اس لیے گھر کی سرپرستی، سربراہی مرد کے ذمہ ہے۔ قرآن کو عبور نہ کرو، قرآن کو نہ تکذیب نہ کرو، جھٹلاؤ نہیں، اپنی گھریلو زندگیوں میں قرآن کے احکامات کو پائمال نہ کرو، یہ حدود خدا ہیں، ان حدود خدا کو مت توڑو۔ خواتین رضاکارانہ طور پر گھر کا نظام مرد کے حوالے کر دیں، یہ لے تو چلا، چونکہ قرآن تجھے دے رہا ہے زندگی کی سرپرستی، تو میں نے زور سے لے لی تھی، یا میرے باپ میں زور تھا، یا میرے بھائیوں میں زور تھا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، یا تیری اور کوئی کمزوری ہے، تو اس لیے عورت تجھ پر مسلط ہو گئی ہے۔ یہ عورت آج رات ہی رضاکارانہ طور پر اسے معذرت کر کے کہ معاف کرنا، میں نے تجھے ابھی تک وہ اپنا مرید بنایا ہوا تھا، آج سے تو سربراہ ہے، تو شوہر ہے، تو حاکم ہے گھر کا، میں تیری تابعدار ہوں، جو تو کہے گا اس کے مطابق چلیں گے۔ اگر مرد کہے عورت کو آج رات اختیارات دے دے، لڑائی ہو جائے گی، عورت خود رضاکارانہ طور پر دے دے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اب خواتین میں کچھ خواتین صالح ہیں، صالحات ہیں، قانتات ہیں۔ قانتات قنوت جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں، اسی قنوت کے لفظ سے قانتات نکلا ہے، قانتون و قانتات۔ قانتات ان خواتین کو کہتے ہیں جن کے روح، جن کے دماغ، جن کے دل اتنے نرم ہیں کہ وہ ہر حکم خدا، ہر اطاعت اور بندگی کے لیے تیار ہیں، ذرا برابر ان کے اندر احتمال بھی نہیں ہے کسی حکم خدا کو ٹھکرانے کا، ٹالنے کا، ٹال مٹول کرنے کا، مکر و مکاری کرنے کا۔ یہ مکمل آمادہ اطاعت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، ان کو قانتات کہتے ہیں۔ خوب کچھ عورتیں ایسی ہیں ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، اسے کو نماز پڑھو تو کہے گی پڑھ لیتی ہوں، آمادہ نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ کوئی کام کہو اسے، اللہ کے احکام ہی بتاؤ، کسی کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن موبائل کا اس کا بیلنس ختم ہو جائے، اس کو نیند نہیں آتی، بلکہ مرد کی نیند بھی حرام کر دیتی ہے جب تک موبائل کا بیلنس پورا کر کے نہ دو۔ نماز کا وقت آتا ہے، نکل جاتا ہے، نہیں کرتی۔ کوئی اور کام، مثلا اسے کہو حجاب کرو، آواز دھیمی کرو، نیچی کرو، نہیں کرتی، چونکہ قانت نہیں ہے۔ قانت، یوں میں مثال دوں، قانت کس کو کہتے ہیں؟ آپ جب کھیلتے ہیں، کوئی گیم اگر کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، تو فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کے علاوہ، کرکٹ گیم نہیں ہے، ایسے بکواس ہے، اس کو گیم میں شامل نہ کریں، تھی بھی نہیں، ابھی تک بھی گیم نہیں ہے، اس لیے دنیا نہیں کھیلتی، صرف غلام کھیلتے ہیں، غلاموں کی علامت ہے۔ برطانیہ کے نوکر کھیلتے ہیں، بس برطانوی گیم ہے اور برطانیہ کے غلام کھیلتے ہیں، کوئی اور ملک نہیں کھیلتا۔ یورپ کا کوئی ملک نہیں کھیلتا۔ یورپ کے کتنے ملک کرکٹ کھیلتے ہیں؟ جرمنی کھیلتا ہے، آسٹریلیا کھیلتا ہے چونکہ برطانیہ کا غلام ہے، پاکستان کھیلتا ہے، انڈیا کھیلتا ہے، جتنے برطانیہ کے غلام ہیں یہ کھیلتے ہیں۔ لیکن گیم ساری دنیا کھیلتی ہے، فٹ بال ساری دنیا کھیلتی ہے، ہاکی ساری دنیا کھیلتی ہے، کبڈی